نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 32 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیاوی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم یہ حقیقت نہیں سمجھتے؟ اللہ کریم نے ان لوگوں کو ایڈریس کرنے کے بعد جو لوگ دنیا کے بعد دوسری دنیا جس کو آخرت کہا جاتا ہے اس کے منکر تھے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ جو دنیا ہے یہ محض کھیل اور تماشا ہے، عیش و عشرت کی جگہ ہے، اور اس زندگی کو وہ محض کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یقیناً جو آخرت کا گھر ہے ان لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اے منکرین اسلام، کیا تم یہ حقیقت نہیں سمجھتے؟ تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی؟ کھیل اور تماشا جو اللہ کریم نے یہاں پر ذکر کیا، کوئی بھی کھیل ہو، کوئی بھی تماشا ہو، وہ جز وقتی ہوتا ہے، اس کا دورانیہ انتہائی تھوڑا ہوتا ہے۔ تو کھیل اور تماشے کے ساتھ جو رب کریم نے زندگی کو، اس زندگی کو تشبیہ دی، اس کا مقصد یہ ہے کہ اصل جو زندگی ہے انسان کی، جو نہ ختم ہونے والی ہے، اس کے مقابلے میں یہ محض کھیل اور تماشا ہی ہے۔ اور جو بندہ اس زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف جا کر اس ٹائم کو، اس پیریڈ کو گزارتا ہے، تو یہاں تو وہ عیش و عشرت میں اپنی زندگی کو بسر کر لے گا، لیکن آخرت میں جہاں پر انسان کا دائماً قیام ہے، اور اس زندگی کو جس کو پھر موت نہیں آنی، اللہ نے فرمایا کہ اس زندگی میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آخرت کی زندگی میں جن لوگوں کے لیے بہتری ہے، جن کے لیے کامیابی ہے، وہ تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، نیکی اور بدی میں فرق کرنے والے، حلال اور حرام میں تمیز کرنے والے، اللہ کی فرما برداری اور نافرما برداری کو سمجھنے والے، جو ہر حال میں، ہر آن میں، ہر لحظہ، ہر کام میں، ہر فعل میں، ہر عمل میں، گفتار میں ہوں یا کردار میں ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پرائرٹی دینے والے ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پہلے سوچنے والے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے آخرت جو ہے وہ بہتر ہوگی، اور یقیناً بہتر ہوگی۔ اور یہ بات دنیا میں مگن جو انسان ہے اس کو یہ سمجھ
جو بندہ محض جینا چاہتا ہے، دنیا میں مست ہے، دنیا میں رہنا چاہتا ہے، یا جو یقین کیے بیٹھا ہے کفار اور مشرکین کی طرح کہ بس یہی زندگی ہے، یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد کچھ اور ہونے والا نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ حقیقت کو نہیں جانتے، اور لعب جو ہوتا ہے یاد رکھیے گا یہ محض ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ جس طرح یہ کھیل اور تماشا یہ انسان کے لیے ایک فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں، اسی طرح اس زمانے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی بسر کرنا یہ بھی محض دھوکہ اور فریب کے سوا کچھ نہیں جو انسان اپنی زندگی کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور یہ کھیل اور تماشا ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ وہ لوگ کرتے ہیں یا بچے کرتے ہیں نادان، جن کے پاس وقت ہوتا ہے عام زندگی میں، جو کھیل تماشا ہے، جو کاروبار کرنے والا ہے، جو پڑھنے والا ہے، کسی منزل کی طرف سفر کرنے والا ہے، دنیاوی طور پر بات کر رہا ہوں، دنیاوی طور پر بھی وہ بھی کھیل تماشے میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کرتا۔ جس نے دنیا میں کوئی منزل حاصل کرنی ہو وہ اپنی منزل کی جستجو کے لیے، اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، وہ کھیل تماشوں میں مشغول نہیں ہوتا۔ آپ اپنی زندگی میں مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، آپ کی ایج فیلو، آپ کے کلاس فیلو، آپ کے ساتھ پڑھنے والے، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے، ان میں بھی دو طرح کے لوگ پائے جائیں گے۔ ایک وہ لوگ جو پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ کے کچھ بننا چاہتے ہیں، کوئی منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس یہ وقت نہیں ہوتا کہ وہ کھیل کے میدانوں میں جائیں، جا کر کھیلیں، اور جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ محض اپنی کتاب کے ساتھ محبت کریں گے، اپنے علم کے ساتھ محبت کریں گے، اپنی منزل کے ساتھ محبت کریں گے۔ ان کا ٹارگٹ ان کا وہ منصب ہوگا جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ منزل ہوگی جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ دائیں اور بائیں نہیں دیکھتے، ان کے پاس یہ کھیل تماشا کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ تو یا کھیل تماشا کرتے ہیں نادان لوگ جن کے پاس عقل نہیں ہوتی، جن کو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں حقیقت کا پتہ نہیں، جو گمراہ ہو، جن کو اپنے رستے کا پتہ نہ ہو، یا تو وہ کھیل تماشے میں اپنی زندگی کو بسر کریں گے جن کا کوئی منصب نہ ہو، ذہن میں کوئی تخیل نہ ہو، کوئی سوچ نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، کسی منزل کا تعین نہ کیا ہو، وہ لوگ کھیل تماشے میں زندگی بسر کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں بازار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا، اور جو دنیا میں کامیاب گنے جاتے ہیں، آخرت کی بات تو بعد میں کرتے ہیں نا، جو دنیا میں کامیاب گنے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو انتھک محنت کرتے ہیں، چاہے دنیا کے لیے ہی کرتے ہیں۔ تو جو انتھک محنت دنیا کے لیے کرتا ہے وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو دنیا میں بھی محض کھیل تماشے میں اپنے آپ کو مبتلا کر لے وہ دنیا میں بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ کام کرنے والے، منزل کا تعین کر کے اپنے سفر کو کرنے والے، وہ ایک ایک لمحے کو جو ہے وہ اس طریقے سے مینیج کر کے گزارتے ہیں کہ کوئی لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ راتوں کو جاگ کر پڑھنے والے، ہمیشہ یاد رکھیے گا جتنے کامیاب ترین لوگ ہیں دنیا میں وہ محنت کیے بغیر، آپ ان کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھ لیں، ان کے پاس کھیلنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ وہ آپ کو بازاروں میں، چوکوں میں، چراہوں میں، کھیل کے میدانوں میں نظر نہیں آئیں گے۔ ان کی جو لگن ہے وہ اس طرف ہی ہوگی جس طرف انہوں نے اپنی منزل سجا رکھی ہے، بنا رکھی۔ تو اگر دنیا میں کامیابی کے لیے انسان کا یکسو ہونا ضروری ہے اور کھیل اور تماشوں سے بچنا ضروری ہے، تو کیا آخرت میں کامیابی کے لیے انسان کو یکسوئی نہیں چاہیے؟ کہ یہ جس کو اللہ کریم کھیل تماشا کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا جس طرح تو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر اگر بسر کرتا ہے زندگی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا دار کھیل اور تماشا کر رہا۔ تو جو کھیل اور تماشے میں پڑ گیا، جس نے اس زندگی کو زندگی سمجھ کر عیش و عشرت میں بسر کرنے کا سامان پیدا کرنے کی ہی تگ و دو میں زندگی بسر کر دی، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ آخرت کی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔
آخرت کی زندگی اس کے لیے بہتر نہیں ہو سکتی۔ آخر کی زندگی اس کے لیے بہتر ہوگی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت مستورد بن شداد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ کسی یہیں سے گزر رہے تھے، تو اچانک آپ کا وہاں سے گزر ہوا جہاں ایک بکری کا بچہ مردہ پڑا ہوا تھا، چھوٹا بچہ بکری کا، کسی کا مر گیا تو اس نے پکڑ کر ایک سائڈ پہ رستے پہ پھینک دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت سے یہ فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ جب اس کے مالکوں نے اس کو پھینکا ہوگا تو یہ ان کے نزدیک بے وقت ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بے وقت ہونے کی وجہ سے ہی تو اس کو پھینکا گیا ہے۔ اگر بکری کا بچہ زندہ ہوتا تو کوئی اس کو پھینکتا؟ جب ان کے ہاں اس کی کوئی وقت نہ بچی تو انہوں نے اٹھا کر اس کو پھینک دیا۔ تو آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس قدر یہ بکری کا مردہ بچہ جو ہے اپنے مالکوں کے نزدیک بے وقت ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ بے وقت ہے۔ اللہ کے ہاں اس دنیا کی وقت اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ہاں دنیا کا مقام، جس دنیا کے پیچھے ہم باگے باگے جاتے ہیں، جس دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، جس دنیا کو بنانے کے لیے، جس دنیا کو سجانے کے لیے دن رات ہم مرے جا رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا، اس مردہ بکری کے بچے کے سے بھی کم اللہ کے ہاں اس کی وقت ہے۔ پھر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جنت نعمتوں کا گھر ہے، جنت نعمتوں کا گھر ہے، جہاں پر انسان کی ساری خواہشیں پوری ہوگی، اس کو جنت کہتے ہیں۔ انسان جو طلب کرے اس کو مل جائے گا، انسان جو خیال کرے گا اس کو مل جائے گا، اس مقام کو جنت کہتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا، یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیسے کسی کو سزا کے لیے ڈال دیا جائے۔ ایمان والا اس دنیا میں مطمئن نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی اضطراب میں رہتا ہے جیسے کوئی بندہ قید خانے میں ہوتا کہ کب میری رہائی ممکن ہو اور کب میری یہاں سے جان چھوٹے اور اپنے وطن کو واپس، اپنے گھر کو واپس پلٹ جاؤ۔ اور کافر اسی دنیا میں مگن ہو جاتا ہے، وہ اسی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، یہیں پر وہ رہنا چاہتا ہے، عیش و عشرت کرنا چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے، پینا چاہتا ہے، موج مستی کرنا چاہتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا یہ فرق ہے، دنیا ایک ہی ہے، مگر انسان جو ایمان والا ہے اس کے لیے اس کا وجود قید خانے سے زیادہ نہیں ہے، اور جو کافر ہے وہ اسی کو جنت سمجھے بیٹھا۔ اب اپنا اور آپ موازنہ کر لے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ کیا ہم نے اس دنیا کو قید خانہ سمجھ رکھا ہے یا جنت؟ یہ جو لمبی پلاننگ ہم کرتے ہیں نا زندگیوں کی، بڑی لمبی پلاننگ، مستقبل بعید کی جو سوچیں ہم سوچتے ہیں، یہ وہی سوچ سکتا ہے جس نے یہ سوچ لیا ہو کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا۔ ایک حد تک دنیا کمانی جائز ہے، ایک حد تک دنیا کے لیے بنانا جائز ہے، کیونکہ زندگی گزارنی ہے نا جی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر زندگی زمین پر گزار کر دکھائی، آپ نے کاروبار کیا، آپ تجارت کرتے تھے، لیکن ایک حد تک، جب ایک حد سے زیادہ کراس کر جائے زندگی کا جو ہے نا گزارا کرنا، اچھے طریقے سے گزارا کرنا، یہ شریعت میں جائز ہے۔ زیادہ تمنائیں لے کر دنیا کے لیے باغ دوڑ کرنا، اس سے رب کریم منع فرما رہا۔ یہ نہیں فرمایا کہ بس یہ دنیا ہے ہی لا و لب، نہ، دنیا اگر اتنی ہی گھٹیا تھی تو اللہ کریم نے بنائی کیوں اور ایمان والوں انسان کو بھیجا کیوں؟ اب جو زندگی کے گزارنے کا معیار ہے، جو طریقہ ہے، اللہ کریم اس کو بیان کر رہا ہے کہ جو زندگی کفار اور مشرکین کی طرح گزار رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو ایسے ضائع کر رہا ہے جیسے کھیل تماشے میں بندہ ضائع کرتا ہے۔
اور جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے رستوں کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے لیے یہ زندگی کھیل تماشا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ یہ جو زندگی ہے، یہ دنیا، یہ ملعونہ ہے، لعین سے ہے، جس پر لعنت کی گئی ہو۔ یہ دنیا ملعونہ ہے، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ ملعون ہے، لعنت زدہ ہے، سوائے ذکر کے اور ذکر کرنے والوں کی۔ ایک اللہ کے ذکر کے، اور ایک وہ جو اللہ کو کبھی بھولا نہیں، ان کے سوا علم حاصل کرنے والا اور علم دینے والا اور علم لینے والا، یہ ان کو چھوڑ کر باقی جو کچھ بھی ہے وہ سارے کے سارے ملعون ہیں اس دنیا میں۔ پھر آقا ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، اور جو بندہ اپنی آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ یعنی کہ دونوں چیزیں متوازی، یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اگر دنیا کے لیے آپ تگودو زیادہ کریں گے تو خیر صاف ظاہر ہے دنیا بہتر ہوگی، آخرت کے لیے آپ کے پاس وقت کم ہوگا، جو کہ جیسا ہم کرتے ہیں، 5 نمازیں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے آخرت کا بندوبست، اور وہ بھی بڑی مشکل سے، اس کے لیے بھی بڑی جبر کر کے دکان سے اٹھتے ہیں، کاروبار سے نکلتے ہیں۔ باقی اگر اپنے گھنٹوں کی تقسیم کریں تو آپ دیکھ لیں کہ دین کے لیے آپ نے کتنا کام کیا اور دنیا کے لیے آپ نے کتنا کام کیا۔ تو صاف ظاہر ہے جب آپ دین کے لیے کام کرنے کے نکلیں گے، یہ نماز پڑھنا دین کا کام نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے کام کرنے کے لیے نکلیں گے، تو پھر آپ کو دنیا کے وقت میں سے وقت نکالنا پڑے گا، تو پھر اس کا نقصان تو ہوگا نا، اس کا نقصان تو، اگر آپ آخرت کے لیے وقت صرف کرتے ہیں تو آپ کی دنیا میں سے نقصان ہوگا، تو اگر دنیا کے لیے صرف کرتے ہیں تو آخرت کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہ بچا تو آخرت کے لیے نقصان ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو تم باقی رہنے والی چیز کو فانی والی چیز پر فوقیت دو، ترجیح دو۔ جس چیز نے مٹ جانا ہے اس کی زیادہ فکر نہ کرو، جس چیز نے باقی رہنا ہے اس کی فکر کرو۔ باقی رہنے والی وہ زندگی ہے، لہذا اس زندگی کو اس زندگی پر ترجیح دو۔ پھر حسن بصری رضی اللہ عنہ کے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی اصل ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی اصل ہے۔ جب بندہ دنیا کمانے کے لیے نکلتا ہے نا، یہ جو چور بازاری آپ کو نظر آتی ہے نا معاشرے میں، ہر جائز نجائز طریقے سے بندہ مال کمانا چاہتا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، رشوت کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، ناحق مال لوگوں کا کھا رہا ہے۔ آپ کے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو خالص مل جائے۔ اس کا سبب اس کا کیا ہے؟ اس کا سبب وہی ہے، وہ دنیا کمانا چاہتا ہے، وہ مال بنانا چاہتا ہے، اور اس مال بنانے کے لیے وہ ہر جائز ناجائز کام کرتا ہے۔ تو آقا نے یہ قدہ کھول دیا کہ اصل میں جو دنیا کی محبت ہے، اصل گناہ وہی ہے، ہر گناہ کی اصل جو ہے وہ محبت ہے، جو دنیا کی، جو آپ کے پیچھے کار فرما ہے۔ جو بندہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا، دنیا بنانے کے چکروں میں ہی پڑ گیا، وہ سمجھ لے کہ پھر وہ کبھی اس گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ اور اس میں ایک اٹ سیلف جو ہے نا، یہ محبت جو ہے دنیا کی محبت، یہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، یہ مانگتا ہی رہتا ہے، لیا حل من یزید، جیسے جہنم کہتی ہے حل من یزید، اور لاؤ، اسی طرح دنیا کی محبت بھی یہی طلب کرتی رہتی ہے۔ جو لاکھوں میں کھیلتا ہے وہ کروڑوں کی فکر میں پڑا ہے، جو کروڑوں میں کھیلتا ہے وہ اربوں کی فکر میں پڑا ہے، جو اربوں میں کھیلتا ہے وہ خربوں کی فکر میں پڑا ہے۔ کسی کا فل سٹاپ نہیں لگتا، کوئی ایک ایسا نہیں آپ کو ملے گا جو کہے گا یار الحمدللہ میں مطمئن ہوں، یہاں بس اتنا کافی ہے یار، میری زندگی گزارنے کے لیے میرے لیے اتنا کافی ہے، چلو یار میں باقی وقت جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو دے دوں۔ تو یہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے جو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ جو بندے دنیا کی ہی زندگی میں مگن ہو گئے، میرے دوستوں میرے بھائیوں، وہ یہ جان لیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی بہتری کا سامان نہیں ہے۔ آخرت میں بہتری کا سامان ان کے لیے ہے جو اس دنیا کے کھیل تماشے سے بچ گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی بسر کی۔ دنیا کمائیں لیکن اس قدر جس قدر دنیا کی ضرورت ہے۔
اسی مضمون پر انشاءاللہ اسی جگہ سے کل اس کو مضمون کو لے کر آگے مزید تھوڑا سا اور بیان کریں گے، اللہ نے چاہا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔